سے دور مر لفظ زندان ذاکرن جا لا بطول کا تانجی امانت ہے تانجی جھولے میں بجھر تو چاہیا پوری توجہ بابا تباول لا بطول کا ہے بیان سے دور مر تباول لا بطول کا نعرہ حیدری تباول لا بطول کا ہے بیان سے دور مر تباول لا بطول کا ہے بیان سے دور مر تباول لا بطول کا ہے بیان سے دور مر لا بطول کا ممنون ہے جہان میں اللہ بطول کا نعرہ جے کہ سین جی سائید اٹھن تا اوے ہتھ کہ ظالم کمی نے جو محتاج نہ ہو جن بابا کیونکہ ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس کو علی خیرات دیتا ہے لا بطول کا ممنون جہان میں لا بطول کا اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی حاضر ہو جائے کہ قبلہ یادگار ہو جائے ہاں میرا پڑھنا تے توڑا سننا اللہ متعال اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے ہے بیان سے دور مرتبہ واللہ بطول کا ممنون ہے جہان میں بھلے داد نہ ملے کوئی کیونکہ پڑھنا ہے 14 کی اور اللہ کی رضا کے لیے ہاں جتنی داد مل رہی ہے میں آپ پہ راضی ہوں پاک بی بی آپ پہ راضی ہو جائے ہے بیان سے دور مرتبہ واللہ بطول کا ممنون ہے جہان میں اللہ بطول کا اللہ واللہ یہ ہے کافیہ بطول کا یہ ہے ردی یہ بار بار یہی رہے گا پاک بی بی کی عظمت میں مصرع پڑھنا نہیں ہے تمہارے دل پہ نقش کرنا ہے پوری توجہ اس کے وضو کے واسطے کو سر بن گیا اس کے وضو کے واسطے کو سر بن گیا کیسی عابدہ ہے یہ کیسی ہے زاہدہ مریم کی جب ردا ہے مسلح بطول آپ جی مولانا صاحب جب ردا ہے مسلح بطول کا حالے تو نارو کرو بابا پیر حیدر کا ہے مسلح شرمائے تو نہیں بابا دل چوے تو نارو میں تو تجھے مرضی ہے بابا جب ردا ہے مسلح بطول کا قبلہ صاحب ٹائم قبلہ لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے آپ کا دل کہے تو آپ نعرہ لگائیں صلوات پڑھیں ہاں میں نے میں نے نہیں کہنا آپ نے ہاں مریم کی جب ردا ہے مسلح بطول کا واللہ بطول کا اللہ بطول کا پوری توجہ آدم یہ سر نہ اپنا اٹھا کہ چلو یہاں اور اپنی یہ نگاہ جھکا کہ چلا اس واسطے کہ یہ ہے محلہ بطول کا اس واسطے جنن جا حد ہیٹھائن مولا ہنن کی سلامت رکھے جنن جا متھی ہے ہنن کی سلامت رکھے اس واسطے کہ یہ ہے محلہ بطول کا اس واسطے کہ یہ ہے محلہ بطول
کا مجھو مولا علی سارو سندھ جو ذاکر ہیں حیدرآباد جو اگر سندھی قصیدو سندھی ازادارن میں نہ پڑھا تو پوئے کتھے پڑھا بھلا بسم اللہ بسم اللہ سارو نور مجھو مولا علی بھائی جان اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کو ایک مرتبہ بنا کر چھوڑیں یہ بار بار جو کریں آواز پہلے بھی آؤٹ آف آرڈر لگی پڑی ہاں مجھو مولا علی مجھو مولا علی مجھو مولا علی ماں کوشش کیا پیو تاج معیار تے چڑھ دی مجھو مولا علی سارو نور چایو انت اخین کے حضور مجھو مولا علی بڑھڑن کے باہما حیدر بچائی دو بڑھڑن کے باہما حیدر بچائی دو جے کے ہوندا صغیر سے اصغر بچائی ماں بدھائیں تو چایا اللہ رب العزت پنجن بارن چوڑن کیے نوازو ہے چھا اختیارات دنائی پوری توجہ بابا شان تب سے پنجن بارن جو کھن قسم خدا جن جے بارن جو او جبریل دایو جن جے بارن جو او جے کیو کربل کے کوہے توریا مجھو مولا علی نارائن ماں 5 فٹ 10 انچ جو مانو ہے وہی کم تا موتے رکھیا ہیں پڑھا بما ہاں دلل بھائی نارا بمانا چلو خیر مولا مکے سگ دیندو ملی کرے بابا حیدری شاعر تو چاہے مانا تو جاؤ شاعر جی وسیعت باہے قبلہ نصیحت باہے پاکن لائے پاکستان ٹھیو رہن والا سبئی نیک انسان تھیو چھو بتاں پوئے ضمیرن پشیمان تھیو اچنے صاحب زمان کے ضرور مجھو مولا علی پہلی واری دربار دے وچ ماں چاچو پہلی واری دربار دے وچ سرائی کی بات دوہڑا پڑھن سرائی کی زبان میں پہلی واری دربار دے وچ تے اج نو عمران دیاں دی جیڑی کدی نہیں گھر تو باہر آئی مخدومہ کل نبیاں دی ظالم چلن تھا اے دی کہنی
مننی دربار دے وچ تے بھاوے قسم چاوے پتراں دی دیو ایہو جیا ورثہ ماں زینب کو جاوے گھر تائیں اٹھ دی بیندی اللہ توڑا قبول فرماوے اوندا درد پڑا جیندی قبر تڑی کچھا کوئی نہیں رات کو چراغ جلاؤن والا کوئی نہیں جڑے گئے ہو دیکھائیو حاجی حضرات کو بیٹھا انہوں نے پتہ ہو سی پورا مدینہ روشن ہے ایک ویران قبر بطول ہے بس شریفوں میں پڑھتا رہنا میری سین جڑے دربار چی آئی اس ذکر دی قسم ہے جڑا دوجا گھنٹہ گزریا ہے بی بی آدھی ہے چاچا سلمان انانو آنکھ میں تھک پئیاں اجرکم للہ 4 گھنٹے دو بعد ظالمہ دے کیوں آئی ہیں بی بی آدھی اپنا حق منگن آئیاں ظالمہ دا کیڑا حق بی بی آدھی باغ فدق والا ہے ظالم دے کیا دے تیرے کول کیا ثبوت ہے میڈی سین نے بابے دی لکھی ہوئی مقدس تحریر کڑھیے جناب سلمان کو ڈٹی ہے اے ظالم دے کے آدائے این ظالم دے حق وچ تحریر آئے دے کے آدائے اے تیرے بابے نے ہزیاں دی حالت وچ لکھی ہے میری زبان سر جاوے جو میں اے لفظ پڑھا ظالمہ دائیں تیرے بابے نے ہزیان دی حالت لکھی ہے نال جو حسن حسین کھڑے ہیں دیکھ کے آدھے ہزیان اکھائی ساڑے نانے کو تے اساتائی چپ کر گیا تے بیعت منگی ساڑے بابے تو حیران کھڑو تے یا زہرا یا حسین اساویر سادار بطول دیہا تے تائی پیش کچہری تھیا سیدہ دائی بیت المال تو ہے وہ کچھ نہیں مانگ دے حق نان کا مانگ دے پائے اجرکم للہ میں ڈسا نہیں سکدا میں ایویں سنیا ہے کہ تحریر جڑی دربار دے وچ ایویں پھر دی رہی ہے وقت ظالم دے کول آئی میں ڈسا نہیں سکدا این ظالم نے سند دے نال گستاخی کیتی ہے گستاخی کرن تو بعد چاک کر کے زمین تے سٹ چھوڑی ہے بی بی آدھی ہے زمین تے نہ سٹے میرے پیو دی مقدس تحریر اجرکم للہ بشریف دربار تم بعد او وین کھڑا پردہ جس تے علی دی دھی دی مہر لگی ہے دربار تو صدا میری سین خالی ولی تو بعد بابے دی قبر تے آئیے دیکھیں آدھی بابا چٹے دی لٹی گئیاں او بابا تیرے بعد مسلمانہ میرے حیا نہیں کیتا میں کنواں دل مسئلے تو بھول گئی ہے بابا تیرے بعد مسلمانہ اتنے ظلم کیتے اگر چٹے دیا تے پونا سیاراتاں وچ تبدیل ہو ونجنا رسول دا روزہ ہلیا زہرا فدق دا ارمان ہے جڑا بندہ ہن تک نور نہیں رو سکیا میں او وین کھڑا پردہ جس تے علی دی تھی دی مہر لگی ہے جڑے ویلے پوچھیا بچڑا فدق دا ارمان ہے
بی بی رو کے آدیے جبریل رک تو جیتے رک دست او میرا بوا سارے جبریل رک دست تو جیتے رک یا زہرا او میرا بوا سارے فضا میری بہن دے سامنے حسین دے اینا مینو بڑا ماریا بس عالم الذین ظلموا ایام مرحبا مرحبا آنے آخر میں گزارش کرنا خطیب عالی محمد قبلہ وسیم حیدر زیدی صاحب ان کی دو چیزیں پیغمبر جن بہت بلندر صلوات بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فداه ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل الصلوات انتہائی پڑھا لکھا مجمع قرآن عزادار تشریف فرمائے قبلہ مولانا تشریف فرمائے بہت دیر سے آپ فرش ادا پر ہیں موسم خراب بھی ہے تو بس اتنی دیر کہ عبادت ہو جائے اور بانی مجلس بھی پریشان نہ ہو کہ آئے اور کچھ نہ پڑھا فضائل و مصائب ملا کر عبادت ہے اگر آپ کی توجہات ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا جتنا سنیں گے اتنا سنا کر آپ کی زحمت تمام کروں گا آج رونے کے لیے تو نام فاطمہ کافی آج قیامت کی شب ہے آج حسنین کی یتیمی کا دن ہے اور زمین و آسمان رو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے رونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ہاں انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہمیں قبر میں کیا راحتیں ملیں گی حشر میں کیا مل جائے گا یہ قبر کے اندھیرے میں اتر کر پتہ چلے گا کہ عزاداری کا کتنا فائدہ ہے فرش بچھانے کا کیا فائدہ ہے دعا کریں گے مالک بانی مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما فیصل بھائی ان کے خانوادے پہ اپنا رحم نازل فرما ان کے بھائی ان کے گھر والے تمام وہ مومن جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے وہ حصہ سننے کے حوالے سے ہو پڑھنے کے حوالے سے ہو فرش بچھانے کے حوالے سے ہو ہر ایک کی توفیقات میں اضافہ فرما اسی طرح اس گھرانے کی خوشی اور غمی منانے کی توفیق عطا فرما دو دعائیں مانگ رہے ہیں دل سے آمین کہیں گے مالک تجھے واسطہ محمد علی محمد کی عظمت کا دنیا روٹتی ہے روٹ جائے پرواہ نہیں ہے دو شخصیات کو راضی رکھنا ایک زمانے کے امام کو راضی رکھنا ایک حسین کی ماں کو ہم سے راضی رکھنا اور دوسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مالک ہر چھوٹے بڑے کو ہر کمزور ہر بیمار کو
جو جا چکا ہے اسے بار بار، اور جو نہیں جا چکا اسے کم سے کم ایک بار زندگی میں قبر مولا حسین کا زوار بنا۔ تمام بیماروں کی صحتیابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانی مجلس کی تمام شرعی حاجات کے پورے ہونے کے لیے، اور جلد از جلد امام کے روزے پہ حاضری کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب دل ہے تو فضائل پڑھوں، ورنہ مصائب کے چند جملے ہدیہ کر سکتا، تھوڑا سنیں گے۔ میں نے عرض کیا قبلہ مولانا تشریف فرمائے، ایک لفظ ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں کہ کون سا گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن میں پروردگار عالم نے آیت رکھی، ام یحسدون الناس، یہ کیا ہوا لوگوں کو؟ دیکھیے ہم اور آپ، کسی کو زیادہ دولت مل جائے، کسی کو عزت مل جائے، شہرت مل جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جلتے ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے دنیا کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ حسد کرتے ہیں آل محمد سے، یہ ان سے حسد کرتے ہیں، آل ابراہیم سے حسد کرتے ہیں، اس عطا پر جو ہم نے اپنے فضل سے ان پر کیا۔ کیا فضل ہے پروردگار کا؟ تو میں نے کہا کہ آپ بہت دیر سے فرش ادا پر ہیں تو بہت زیادہ زحمت نہ ہو۔ حسد لبوں پر آتا ہے، دل کا بغض زبان پر آیا۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے آپ کے اور ہمارے ساتویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ آل ابراہیم، آل ابو طالب کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ آپ لوگ کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ امام کے ہاتھ میں کھجور تھی، امام نے کھجور کھائی اور ایک مرتبہ اس کی گٹھلی نکال کر زمین میں ڈالی، زمین کو برابر کیا، اپنا لعاب دہن تھوڑا سا اس زمین پہ ڈالا ہے۔ یہ امام ہے کائنات کا، تھوڑا سا لعاب گرانا تھا، یہ زمین نہیں رہی، زمین و زمان سے آزاد ہو گئی۔ معلوم ہے مجھے بتانے میں دیر لگے گی، یہاں ایک درخت بننے میں دیر نہیں لگے گی، مجھے بتانے میں دیر لگے گی، اس میں کھجوریں آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور آپ کو سننے میں دیر لگے گی، کھجوروں سے شہد ٹپکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تھوڑا سا لعاب ہے، سیدہ کا اثر یہ ہے، سیدہ کا بیٹا ہے، تھوڑا سا لعاب ڈالا، اثر کیا ہے کہ فوراً درخت اگا، اس میں کھجوریں لگی، اس میں شہد ٹپکنے لگا۔ مولا نے فرمایا توڑو، اس نے کھجور توڑی، فرمایا کھاؤ، اس نے کھائی۔ امام نے فرمایا گٹھلی پہ دیکھو کیا لکھا ہے۔ اب جو دیکھا تو کمال ہو گیا، گٹھلی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انت حجت اللہ۔ امام نے فرمایا بس اسی پہ فخر کرتے ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، بس اس پہ فخر کرتے ہیں۔ زمانہ پریشان، زمانہ جلتا ہے اہل بیت سے، پریشان ہے اہل بیت سے، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا کیا تھا۔ وَقَدْ آتَيْنَاهُ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے انہیں ملک عظیم سے نوازا ہے، انہیں کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملک عظیم کے باشندے بن جاتے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ دو جملوں میں سماعت کریں گے کہ اللہ نے ایک نبی کے مانگنے پر، ان کی دعا کو سنتے ہوئے انہیں عطا کیا۔ کون نبی ہے؟ کہا سلیمان بن داؤد نبی ہے، اور کہہ رہے مالک مجھے ایک ملک عطا کر ایسا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو۔ کچھ علمی باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ نے ملک عطا کیا اور یہی کہا ہم نے سلیمان کو ملک عطا کیا، ہم نے دعائے سلیمان مستجاب کر دی۔ کیا ملک ہے آپ کا؟ 2.5 میل پر آپ کا تخت رہتا ہے۔ 2.5 میل سمجھتے؟ 2.5 میل پر، یہاں سے لطیف آباد چلے جائیے، اتنا بڑا تخت ہے حضرت سلیمان کا۔ اس کے اوپر رعایا بیٹھتی ہے، اس کے اوپر وزیر بیٹھتے ہیں، آپ کا لشکر رہتا ہے۔ اور آپ نے محاورہ سنا ہوگا ہوا میں اڑنے کا، یہ نبی تو واقعی ہواؤں میں اڑتا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے انہیں کیا عطا کیا ہے کہ 1000 میل پہ تخت ہے، اور تخت پر حضرت سلیمان ہے اپنی رعایا کے ساتھ۔ توجہ رکھیں گے میری جانب، وہاں وادی نمل سے گزر ہو رہا ہے، ایک چونٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہے اپنی چونٹیوں کے ساتھ۔ یہ سردار ہے، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ، جلدی سے گھروں میں جاؤ۔ کیوں چلے جاؤ؟ ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ یہ جو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے نا، ایسا نہ ہو تمہیں کچل دے۔ جنات لے کے چلتے ہیں تخت حضرت سلیمان کا۔ آج تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا جو چونٹی کی آواز ریکارڈ کر سکے۔ چونٹی کی ریکارڈ کرنے والا کوئی آلہ نہیں بنا آج تک۔ سائنس نے اتنی ترقی کی، چاند پہ قدم رکھا، ایسا آلہ نہیں بنا سکے۔ لیکن نبی کی طاقت یہ ہے کہ سلیمان نبی 1000 میل پر چونٹی کی آواز سن رہے، صرف نبی نہیں بلکہ اپنے وسیع سے کہا اس چونٹی کو ذرا گرفتار کر کے لے آؤ۔
پتہ چلا نبی کے وسیع میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے جو صلاحیت نبی میں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نبی کے بعد کسی کو بھی ممبر پہ بٹھاؤ مگر ایسا ہو کہ اگر محمد چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں تو وہ سورج کو پلٹانے والا. بیٹھ گئے تب. میرا وعدہ ہے آپ سے بہت پریشان نہیں کروں گا لیکن سنیے سوایت کے ذیل میں کہ کیا عطا کیا ہے پروردگار نے جس سے حسد کرتے ہیں لوگ. آپ نے چونٹی کی آواز سنی, اپنے وسیع سے کہا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ. وسیع نیچے آئے, لاکھوں چونٹیوں میں سے اسی کو گرفتار کیا جس نے بات کی تھی. نبی کے پاس لے آئے. نبی نے فرمایا میں ظالم ہوں. اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ عادل بادشاہ ہیں. کہ تو نے یہ کلام کیوں کیا؟ مجھ سے ظلم کی توقع ہے؟ میں تمہیں کچل دوں گا. چونٹی کو مارنا بھی اسلام میں نہیں. ایک نبی کیسے مار سکتا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معاف فرمائیں گے, میری رعایا, میری چوٹیاں, میرے ساتھی, میرا قبیلہ آپ کی اس حکومت کو دیکھنے میں محو تھا. اتنی شان والا نبی حکومت کو دیکھ رہے تھے. ہماری عبادت کا وقت نکل رہا تھا. میں نے عبادت کا وقت نکلنے سے روکنے کے لیے انہیں موت سے ڈرایا ہے. میں نے کہا ایسا نہ ہو تمہیں لشکر کچل دے, بلوں میں چلے جاؤ, جا کر عبادت سر انجام دو. اتنی قیمتی ہے عبادت. ایک چونٹی ڈرا رہی ہے دوسری چونٹیوں کو, وہ عبادت میں چلی گئی. اب یہ ہے ملک رکھنے والے, اللہ نے انہیں مانگنے پہ ملک دیا ہے. مجھے سچ بتاؤ جب مانگنے پہ ایسا دیا ہے جسے بغیر مانگے دے گا کیسا دے گا؟ جب ملک ایسا ہے تو ملک عظیم کیسا ہوگا؟ جنہیں اللہ عظیم کہے کہ ہم نے عظیم ملک عطا کیا ہے تو وہ عظیم ملک کیسا ہوگا؟ یہ ملک ہے. تفصیل پھر کبھی, لیکن ابھی اتنا سنیں گے. آپ نے بہت اچھا سنا کہ ملک عظیم والے کون؟ تو سلمان کہتے ہیں, اب سلیمان نہیں ہے, علی مولا کا زمانہ ہے. سلمان کہتے ہیں ہم اسی وادی نمل میں آ گئے. جب وادی نمل میں آئے نا تو میرے منہ سے جملہ نکلا, میں نے اللہ کی تعریف کی. میں نے کہا پاک ہے وہ پروردگار جو ان چوٹیوں کی تعداد سے واقف ہے. علی مولا کہنے لگے سلمان ایسے تسبیح نہ کہو. کیوں مولا؟ فرمایا تعداد سے تو علی بھی واقف ہے. ان چوٹیوں کی تعداد تو علی بھی جانتا ہے. علی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. علی ان کی اقسام سے آگاہ, ان میں صحت مند کتنے ہیں بیمار کتنے ہیں علی جانتا ہے. تو یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے انہیں خلق فرمایا ہے, جو ان کا خالق ہے. سلمان نے تسبیح اس انداز میں کی. مولا نے فرمایا جانتا ہی چوٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. سلمان تو سلمان ہے نا, 10ویں درجے پر ہے, لیکن کیسے پتا سلمان کو کہ کیا کہہ رہی ہیں چوٹیاں؟ یہ ملک عظیم رکھنے والے سماعت کریں گے. ایک مرتبہ مولا نے سلمان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. توکل آنکھوں پہ ہاتھ آنا تھا, سلمان نہیں رہا, سلیمان بن گیا. مولا کا ہاتھ آنا تھا, سلمان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے صرف مولا ہے. سلمان سلیمان بن گیا. اور خود فرماتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آنے لگا چونٹی کیا کہہ رہی ہے. چونٹی نے بات کی, اور کیا بات کی؟ چونٹی اپنے سردار چونٹی اپنی رعایا سے کہہ رہی تھی عبادتیں چھوڑو, اپنے گھروں کو چھوڑو, بلوں سے باہر آ جاؤ. کیوں باہر آ جاؤ؟ کہ آج تو وہ علی آیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہ ملک عظیم رکھنے والے. مجھے بتاؤ جب علی ایسا ہے تو اس کی زوجہ کیسی ہوگی جسے اللہ نے ہم کو بنایا. سلمان محمدی یہی سلمان جنہیں کسی صحابی نے پوچھا اے سلمان بتاؤ کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بہت آرام سے سنا آپ نے. سلمان بتاؤ کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس لیے کہ تم نبی کے ساتھ بیٹھے, نبی نے کسی جنگ میں تمہیں جانے نہیں دیا. تم نبی, اب آپ صحابہ کی شان سنیں گے جو ان کے ساتھ رہتے. جب یہ ایسے ہیں تو علی کیسے ہوں گے؟ دروازے پہ داڑھی سے چوکھٹ کو جھاڑنے والا ایسا ہے تو جس کی چوکھٹ جھاڑتا ہے وہ سیدہ کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ کہا سلمان بتاؤ گے کیا بتائیں؟ کہ سلمان یہ بتاؤ کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر سیدہ کے در کی طرف اشارہ کیا کہ ھذا سدرۃ المنتہا, یہ سدرۃ المنتہا. حیران ہو گیا, زمانہ حیران ہو گیا, یہ سدرۃ المنتہا ہے. کہ سلمان تمہیں پتہ نہیں ہے سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں جبرائیل رک جائے, جہاں جبرائیل رک جائے نا اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جبرائیل کہتا ہے جسے تم جانتے ہو نا وہ سدرہ اور ہے, وہاں جبرائیل رکتا ہے. جسے سلمان جانتا ہے نا وہ سدرہ اور ہے. کہ کیوں؟ اس سے بڑی بات کیا کہ جبرائیل جس مقام پہ رک جائے, محمد آگے جائے, اسے سدرہ کہتے ہیں. کہ وہ عرش والا سدرہ ہے, یہ فرش والا سدرہ ہے. یہاں تو میں نے محمد کو رکے ہوئے دیکھا, یہاں تو میں نے سرکار کو رکے ہوئے دیکھا. اور معلوم ہے
अर्श पर सिदरा है जहां जिब्राइल रुके। नबी ने कहा अब एक कदम आगे बढ़ो, तो कहने लगा अल्लाह के नबी ये मेरा मकाम है, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अगर बढ़ूंगा एक पूर भी तो मैं जल जाऊंगा। तो आपने सुना मैं ममनून, वो सिदरा और है कि जहां जिब्राइल एक कदम आगे बढ़ाए तो पर जल जाए। याद रखिएगा ये जमीन वाला सिदरा और है, ये दरवाजा जहरा और है, ये चौखट और है जिसकी अल्लाह कसम खाता है। ये सिदरा और उस सिदरा में एक फर्क है, वो क्या है कि अगर वहां कोई आगे बढ़ेगा तो सिर्फ पर जलेंगे, अगर यहां कोई गुस्ताख होकर आया तो अल्लाह अकीदों को खाक कर देगा। यहां सिर्फ बंदे का जिस्म जख्मी नहीं होगा, आमाल जला दिए जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा नमाज रोजे का तस्बीह का। हजरत सुलेमान तख्त पर है और ये लश्कर जा रहा है, ये अजीम, ये मुल्क रखने वाला अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का नबी है कि जिसने दुआ में मांगा है। इसके सर पर परिंदे साया करके चलते, किसी में जुर्रत नहीं कि कोई परिंदा जगह छोड़े और नबी पे धूप आ जाए। ऐसी शान रखने वाला नबी। बस एक जुमले में तारीफ सुनेंगे बीबी की कि बैठा था एक शख्स और वो हैरत से देख रहा था हजरत सुलेमान को जाते हुए। हजरत सुलेमान ने पूछा तुझे हैरत किस अम्र पे है? कहा ऐसी शान वाला नबी नहीं देखा, ऐसी हुकूमत नहीं देखी। आपने कहा ऐसे नहीं कहो, एक तस्बीह का पढ़ना, मोमिन की एक तस्बीह मेरी हुकूमत से कहीं अफजल। एक तस्बीह, और ये तस्बीह न तस्बीह खुदा कहलाती है जो मेरे हाथ में, न तस्बीह रसूल कहलाती है, बल्कि क्या कहलाती है? तस्बीह फातिमा कहलाती है। यही सुलेमान बिन दाऊद। ऐसी सुनिए जैसे आप सुन रहे हैं, यही सुलेमान एक दिन अली मौला घर तशरीफ लाए, और जब घर तशरीफ लाए ना तो बीबी ने पूछा या अली आज मेरे बाबा ने क्या खुतबा दिया? पूछा करती थी बच्चों से, अपने शौहर नामदार से, क्या खुतबा दिया मेरे बाबा ने? तो आप फरमाते थे सैयदा आज इस टॉपिक पे गुफ्तगू थी, आज ये खुतबा दे रहे थे, आज शरीयत की ये बात बयान की। आज जब बीबी ने पूछा कि क्या खुतबा दिया, तो आपने फरमाया सुलेमान नबी पे बात हो रही थी। सुलेमान की हुकूमत का तस्करा था, बड़ी शान वाला नबी था। अल्लाह ने उन्हें बेटी अता की तो उन्होंने उनका अख्त किया, और जब आप अख्त किया तो आपने शायान शान जहेज भी दिया। जहेज का देना मना नहीं, जहेज का मांगना मना। अर्ज कर रहा हूं आपसे, शान वाला बाप है तो नबी भी है, आपने जहेज अता किया और नबी ने तफसील बयान की। लेकिन अली मौला जब ये बात कर रहे हैं ना बीवी से, तो आपका दिल थोड़ा सा दुखा हुआ है। क्यों? मेरे घर में सैयदा फाके करती है, मेरे घर में फाके होते हैं। देखिए हम पेट भर के रोटी खाकर आए हैं, यहां भी न्याज मिलेगी, हमें अंदाजा नहीं है फाका किसे कहते हैं, लेकिन कायनात को पालने वाली बीबी फाके करती है, हसनैन फाके करते हैं। तो आप कह रही मौला का दिल दुखा हुआ है। एक मरतबा बयान तो कर दिया नबी की बेटी की शान, और फिर एक मरतबा घर आ गए इसलिए कि सुलेमान की बेटी इस शान से रहे, और मोहम्मद की बेटी जो कायनात का बादशाह है, जन्नत की सरदार, वो मेरे घर में फाके करे। अली मौला गए हैं हुजरे में, वहां सजदे में सर रख दिया, वहीं आंख लग गई। आंख का लगना था, एक मरतबा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? जन्नत है, जन्नत में बड़ा महल है, महल में तख्त है, तख्त के ऊपर सैयदा आराम फरमा रही है। दुरूद पढ़ ले बीबी के नाम। बीबी आराम फरमा रही है, और बीबी को कोई पंखा चल रहा है, ये हूर है, कोई मस्तूर है। एक मरतबा मौला कायनात पूछेंगे बीबी ये मस्तूर कौन है, तो सुनेंगे अपनी नबी की बेटी की शान क्या है। एक मरतबा जब पूछा मौला कायनात ने, ए बीबी ये बीबी कौन है जो आपको पंखा चल रही है? आपने फरमाया ए अली, जिस सुलेमान की बेटी का रात को तस्करा कर रहे थे ना, नहीं सुना आपने, जिस सुलेमान की बेटी का तस्करा कर रहे थे ना, वही जन्नत में मेरी खादिमा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे बताइए जब नबियों की बेटी सैयदा के बराबर नहीं है तो मक्का मदीना में किसी की बेटी कैसे बराबर हो जाएगी? बस सर्दी ज्यादा है, मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देता। आप कहेंगे सब यही कहते हैं मेंबर पे और फिर वक्त पूरा कर लेते हैं, लेकिन बस इस एक बात पे जहमत तमाम। बीबी की मजालिस सिर्फ वावा के लिए नहीं, ज़रूरत यह है कि आपकी सीरत पे अमल किया जाए। मस्तूरात हो तो पर्दा करें जैसे बीबी करती थी। एक नाबीना साहबी को लेकर आए हैं नबी, मौज़िन रसूल है, इसकी आंखें नहीं है, बीनाई नहीं। नबी लेकर आए तो सैयदा ने कहा बाबा एक मिनट हम हुजरे में चले जाएं तो आप अंदर ले आइएगा, इसलिए आज अकेले नहीं है बाबा, साथ में कोई आया है। नबी ने फरमाया बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये नाबीना है। सैयदा ये कह के हुजरे में चली गई, बाबा ये नाबीना है, मेरी तो आंखें हैं, ये नाबीना है, हमारी तो आंखें हैं। तो कनीज़ा ने ज़हरा और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को क्या चाहिए? सीरत बीबी पे अमल किया जाए।
لیکن مرد اور عورت دونوں کے لیے بیوی کی سیرت کیا ہے آپ نے سنا ہے، لیکن آج جیسے سنا رہا ہوں ایسے سننے کی کوشش کریں گے. 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا اور اس کے بعد مسائل پہ چند جملے. تربیت کے عنوان پر علی و فاطمہ جیسا جوڑا نہیں ہے کائنات میں. نہ تو سیدہ جیسی کوئی مرد، نہ تو سیدہ جیسی کوئی مستور، نہ علی جیسا کوئی مرد ہے کائنات میں. نبی نے عقد کے موقع میں یہی فرمایا تھا، اے بی بی اللہ نے سب سے افضل مرد سے تیرا نکاح کیا. بڑے بڑے لوگ آئے نبی کی بیٹی کا رشتہ لے کر، بڑے بڑے لوگ، پہلا دوسرا تیسرا سب آئے، نبی نے سب کو انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ اس کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں ہے اللہ کو ہے. ہماری اور آپ کی بیٹی کا اختیار ہمیں، لیکن نبی کی بیٹی کا اختیار اللہ کو، اللہ کرے گا اس کا. ایک مرتبہ ایک اور بندہ آیا عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی شورا میں 6 نمبر پر تھا. اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کر دیجئے آپ نے فرمایا تجھ میں کیا کمال ہے کہ تجھ سے عقد کیا جائے. کہنے لگا میرے پاس جانتے ہیں نا کتنی جاگیریں، کتنی زمین جائیداد ہے، 1000 تو اونٹ ہے میرے پاس، سرخ اونٹ 1000. سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں مرسیڈیز گاڑیاں. کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہے جو تجارت کرتے. اللہ کے نبی 300 دکانوں کا مالک ہوں جو اچھی چلتی ہے، میرا کاروبار بہت زیادہ ہے. اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ عقد کریں گے اپنی بیٹی سے میرا، تو میں اپنے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک اونٹ کی قطاریں لگا دوں گا، انہیں سونے اور چاندی سے بھر کر آپ کو ہدیہ کر دوں گا. اتنا سنا محمد نے خاک اٹھائی زمین سے، ایک مرتبہ منہ پہ ماری، اس خاک میں کنکر تھے، مٹی تھی، مٹی سونا بنی، خاک ہیرے بن گئے، ہر ہیرا اس کی دولت سے زیادہ تھا. کہنے لگے فاطمہ کے باپ پر دولت کا روب نہیں چلنے والا، فاطمہ کے باپ پر دولت کا روب نہیں چلنے والا. اس کا عقد اللہ ہی کرے گا. اور اللہ نے بھی کہا، دشمن نے کہا ہے نا کہ یہ دھمکی دے کر گئے اگر ہم سے عقد نہیں کیا تو زمین پہ کوئی رشتہ موجود نہیں. ہم بھی دیکھیں کون کرتا ہے. نبی کا دل دکھا، نبی سجدے میں سر رکھ دیں گے. مالک سنا کیا کہہ کر گئے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا دشمن ہے مگر سیدہ کی شان میں کہہ رہا ہے نا، سیدہ کی شان میں رہا ہے نا. کیا کہا اس نے کہ زمین پہ رشتہ ممکن نہیں ہے، تو بس تارا آئے اور اس کی چوکھٹ کو چھوئے، عرش کا تارا جس کی چوکھٹ کو چھوئے. عزادارو تاریخ نے لکھا شب جمعہ تھی، نبی نے فرمایا کل جمعہ ہے، جمعے کو جس کی چوکھٹ پہ ستارہ اترا اس سے نکاح ہوگا سیدہ. اب ہر آدمی جاگ رہا تھا. شیعوں کے لیے کہتے ہیں نا دن رات عزاداری میں لگے رہتے ہیں، کیوں جاگتے ہیں؟ نہ جانے کیا ملتا ہے. تو 2 مرتبہ امت جاگی ہے، ساری امت جاگی 2 مرتبہ. معلوم ہے کب؟ ایک علم کے لالچ میں خیبر میں جاگی، ایک ستارے کے لالچ میں مدینے میں جاگی. ہر آدمی دعا کر رہا تھا میرے گھر ستارہ اتر جائے، لیکن ستارہ سیدھا نہیں اترا. ستارہ سیدھا نہیں اترا بلکہ سارے مدینے کا چکر لگا تھا. ارے ہم کہیں سیدھا اتر جا تو ستارہ کہے گا کہ ہم بھی سیدہ کے شیعہ ہیں، جیسے تم شیعہ ہو نا ایسے ہم بھی شیعہ ہیں، ہم سیدھے نہیں اتریں گے. کہا کیوں؟ کہا تمہیں بھی ان کو جلا کے مزہ آتا ہے، ہمیں بھی انہیں جلا کے مزہ آتا ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. مولا کی چوکھٹ پر ستارہ اترا. بی بی نے جب ستارہ چل رہا تھا تو تکبیر کہہ رہی تھی، اور جب ستارہ اتر گیا تو بی بی نے الحمدللہ کہا، اور جب ستارہ واپس گیا تو بی بی نے سبحان اللہ کہا. نبی نے یہی تسبیح تعلیم فرمائی ہے ہمیں، ہر مشکل میں مدد کرتی ہے. لیکن سنیں جنہیں ہم ماننے والے نا ان کا طرز حیات کیا تھا، وہ کیسے اس دنیا میں رہے. مولا کائنات ایک دن گھر میں آئے اور آپ نے کہا بی بی آپ نے ساری زندگی میرے گھر میں بڑی سادگی سے گزاری، آپ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج میرا دل ہے کہ آپ کچھ مانگیں. بی بی نے کہا نہیں یا علی، نکاح کے موقع پر میرے بابا نے مجھے نصیحت کی تھی سیدہ علی سے کوئی ایسی فرمائش نہیں کرنا جو علی پورا نہ کر سکے اور علی کا دل دکھے. نوجوان سنیں، تربیت کا موضوع ہے. اگر آپ کا نکاح ہو چکا ہے تب بھی اور نکاح نہیں ہوا ہے تب بھی. یہ ابو طالب کا لال ہے، ابو طالب کی تربیت، اور وہ خدیجہ کی بیٹی ہے، خدیجہ کی تربیت. سنیں گے دونوں کیسے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو، آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت ایسی ہونی چاہیے اولاد کی کہ اگر کوئی نیک زوجہ مل جائے اور وہ خواہش نہ کرتی ہو تو شوہر خود پوچھے کہ کچھ مانگو، ہم تمہیں لا کے دینا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کیا فرمائش کی ہے؟ جب مولا نے کہا کہ کچھ مانگو، کہا میرے بابا نے منع کیا تھا.
تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر بابا کا کہنا ماننا شریعت میں واجب ہے تو شوہر کا کہنا ماننا بھی تو واجب ہے نا. میں آپ کا شوہر بھی ہوں، امام بھی ہوں، لہذا میری خواہش یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں. بی بی نے مولا کائنات سے ایک انار مانگ لیا. یا علی پھر ایسا کرو، ایک انار. مجھے بتاؤ کتنی بڑی فرمائش کر دی. یہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پورا کر سکتا ہے اس خواہش. یہ مولا کائنات ہے، کیا مانگا ہے؟ صرف انار. مولا نے فرمایا بی بی یقیناً آپ کی خواہش پر عمل کیا جائے گا. مولا گھر سے باہر چلیں، یہ کوئی بڑی فرمائش نہیں، لیکن اگر انار کا موسم نہ ہو، انار کا موسم نہ ہو، لیکن اس کے لیے کیا مسئلہ ہے جو سورج کو پلٹا دیتا؟ اس کے لیے انار کا مسئلہ نہیں ہے، جس کا بیٹا زمین میں بیج ڈالے تو اسی وقت درخت بن جائے. علی کے لیے کوئی معاملہ نہیں، لیکن معجزے سے نہیں لائیں گے. آج مولا شوہر ہونے کے ناطے سے بی بی کی فرمائش پورا کرنا چاہتے ہیں. آئے مولا کائنات، توجہ رکھیں گے میری جان. مولا آئے اور تیار ہو جائیں آنسو بہانے کے لیے کہ آج شہادت کی شب ہے، غم کی شب ہے. فضائل پھر پورے سال پڑھا ہے، فضائل آپ کی خدمت میں زندگی کی شرط اور ملاقات کے ساتھ بیان کریں گے. بی بی نے انار مانگا ہے، مولا گھر سے باہر چلے. مولا جب موسم نہیں ہے انار کا، موسم نہیں ہے تو کہاں سے عطا کریں گے؟ تو معجزے سے نہیں. مولا جانتے کہ اس علاقے میں شمون رہتا ہے. شمون بیوپاری ہے، کاروبار کرتا ہے، اور یہ مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے وہ پھل منگا کے مدینے میں بیچتا ہے جو مدینے میں پیدا نہیں ہوتے یا جن کا موسم نہیں ہوتا. مختلف ممالک میں موسم ہے، جیسے گرمی کا موسم، کہیں سردی کا موسم ہے، وہاں کے پھل لا کر مدینے میں بیچتا ہے. مولا اس کے دروازے پر آئے ہیں. شمون، جی آقا تمہارے پاس انار ہو تو ہمیں دو. شمون نے کہا ہاں ابھی دیتے ہیں. غلاموں سے کہا لاؤ انار لاؤ. علی آئے، لیکن کہنے لگا یا علی تھے تو صحیح، لیکن انار ختم ہو گئے، تمام انار بک گئے. مولا واپس چلنے لگے تو شمون کی زوجہ نے کہا کہ کون آیا ہے؟ کہا علی آئے. کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا انار چاہتے ہیں. انار ختم ہو گئے. کہا نہیں علی کو روکو. کیوں روکے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے ایک انار صبح الگ کر لیا تھا. نہیں سنا آپ نے؟ ہم نے ایک انار الگ کر لیا تھا، سب سے بڑا انار، سب سے اچھا انار الگ کر لیا تھا پھل سے. ایک مرتبہ شمون کہتا ہے عطا کرو، ہم علی کو دے دیں. زوجہ نے دیا، اس نے مولا کے سامنے لا کے رکھا. اس میں تربیت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں شمون کتنے کا ہے نا؟ اس نے کہا 1 درہم. مولا نے 10 درہم عطا فرمائے. کتنے درہم عطا فرمائے؟ علی اسلام نہ زیادہ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا، نہ اسلام کنجوس کو پسند کرتا ہے. نہ شاہ خرچ ہو اپنی دولت دکھائے، اور نہ ہی کنجوس ہو کہ کسی کا حق کھا جائے. مولا نے 10 درہم کیوں عطا کیے؟ آج سیدہ کی خواہش جانتے ہیں مولا، اور ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی زوجہ مل جائے جو نیک ہو اور زندگی میں کوئی مطالبہ نہ کرتی ہو، اور پھر کچھ مطالبہ تمہارے کہنے سے کر دے، تو ایک کی چیز 10 میں ملتی ہو لا کر دینا تم پر واجب. مولا نے 10 درہم دیے تو اس نے کہا یا علی میں نے تو 1 مانگا تھا. مولا نے فرمایا تو نے 1 مانگا تھا، یہ انار کی قیمت، لیکن صبح تیری زوجہ نے اسی نیت سے انار الگ کیا تھا کہ مجھے زیادہ منافع ملے گا، میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ منافع عطا کر رہا ہوں. پریشان کر دیا میں نے اپنے مجمع. مولا نے اسے 10 درہم دے کے انار لیا. لیکن کیا انار گھر لے آئے علی؟ نہیں، علی گھر نہیں لائے انار. چل رہے تھے مولا، راستے میں کوئی تڑپ رہا تھا. اور ہم جو یہاں بیٹھ کے روتے ہیں نا، اسی لیے روتے ہیں کہ وہ علی جو کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا نا، اسے تڑپایا گیا ہے. مولا نے ایک مرتبہ پوچھا کیوں سسک رہے ہو، کیا پریشانی؟ اس نے کہا کہ یا علی. اس نے کہا جانتا نہیں کون ہے، مسافر ہے. کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں، 2 دن سے یہاں پڑا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مولا نے فرمایا ابھی بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر مجھے 1 انار مل جائے. انار ایک ہے جو مولا نے فرمائش پہ مانگا ہے، اس کے علاوہ مدینے میں کوئی انار نہیں. یہاں سامنے والا انار کا مطالبہ کر رہا ہے. میرے مولا جو سخی ہیں، جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، امتحان ہے نا علی کا. تو مولا نے 2 حصوں میں انار بانٹا. کہا انار 1 ہے، کھانے والے 2. چلو ایسا کرتے، آدھا تم کھا لو، آدھا سیدہ کو دیں گے. آدھا انار اسے دیا. اس سے کہا میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے،
آپ اگر کھلائیں. مولا نے اپنے ہاتھوں سے بیمار مسافر کو ایک ایک دانہ بنانا شروع کیا. اس نے دانہ کھایا. مجھے بتاؤ علی کے ہاتھ سے کھا رہا ہوگا تو صحت نہ ملے گی تو کیا ملے گی؟ مولا کھلا رہے ہیں، اسے صحت ملتی جا رہی. جب آدھا انار پورا ہوا کہنے لگا مجھے لگتا ہے اگر یہ آدھا بھی مل جائے تو میں صحت مند ہو جاؤں گا. میں ممنون آپ نے سماعت کیا. مولا نے اسے پورا انار کھلا دیا. سخی گھرانہ ہے، پورا انار کھلا دیا. تو سیدہ کو کیا ملا؟ علی کو کیا ملا معلوم ہے؟ اب گھر میں آنا بڑا مشکل ہے علی کا. خیبر اکھاڑ کر واپس آنا بڑا آسان، مرحب کا سر کاٹنا بڑا آسان علی کے لیے. لیکن آج سیدہ کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جس کے دل میں بات اتر رہی ہے. ایک ایک قدم منو وزنی ہے علی کا. جب گھر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ گھر آئے، جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھا کمال ہو گیا. سیدہ مصلی پر ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. مالک تیرا احسان، تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. سامنے کیا دیکھا؟ طبق رکھا ہے. طبق اناروں سے بھرا ہوا ہے، بہت خوبصورت انار، بڑے بڑے انار. مولا گھر میں آ کے پوچھیں گے سیدہ کس بات پہ شکر ادا ہو رہا ہے؟ کہا مولا آپ نے ان اناروں پر جو ابھی ابھی آپ نے کسی کے ذریعے سے بھجوائے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا شوہر عطا کیا ہے. ایک مرتبہ رسول خدا آ گئے. ابھی علی حیران ہے نا، ابھی پیچھے سے رسول خدا آ گئے، دونوں کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ تمہاری محبت میں، تمہارے خلوص پر اور علی تیری سخاوت پر اللہ نے یہ جنت سے میوے بھجوائے.